پاکستان کرسچن ریڈیو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے اور آپ کا اس پروگرام کو سننا ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ اس پروگرام کو غور سے سنیے، اس پر کوئی فتویٰ دینے، اس پر کوئی رائے کا اظہار کرنے سے پہلے اس کو پورا سن لیجیے۔ بائبل اور قرآن میں سب سے بڑا فرق کیا ہے، جسے مسلمان اور مسیحی دونوں نہیں سمجھتے اکثر؟ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکثر جو ہے، اور پرویز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب، آپ کا شکریہ، آپ اپنے وقت کا حصہ ہمیں دیتے ہیں۔ شکریہ سمسن بھائی، آپ کو اور تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ آپ کی طبیعت کیسی پرویز صاحب؟ ٹھیک ٹھاک سر، شکر۔ اوکے، خدا کا شکر۔ اور پرویز صاحب، اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اور مسیحی، بہت سی ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر، بہت سی ویڈیوز ہیں فیس بک کے اوپر، جہاں پر مسلمان اور مسیحی ایک دوسرے کی کتاب کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ مسلمان بائبل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور بائبل قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے، قرآن شریف میں یہ لکھا ہے۔ اور اکثر جو ہے وہ اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا پرویز صاحب؟ جی جی، آپ اور دونوں طرف سے ہے، یہ کرسچنوں کی طرف سے بھی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے بھی، تو ول بھی ہم بالکل فیئر ہو کے بات کرتے ہیں۔ پرویز صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، ہے نا کہ قرآن شریف میں سے دیکھا جاتا ہے کہ جی کون سی نیگیٹو باتیں ہیں، اور ہمارے کرسچن بہن بھائی ان نیگیٹو باتوں کو نکال کر جو ہے وہ قرآن شریف کو اکثر اس کے قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، اور مسلمان بہن بھائی بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان بہنوں بھائیوں کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے پرویز صاحب بائبل کے بارے میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ ذاکر نائک کو دیکھ لیجئے، وہ بائبل کو جو بھی بائبل کے حوالے دے گا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے دے گا کہ بائبل غلط ہے اور قرآن شریف ٹھیک ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جی اور جو بہت سے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں وہ کہیں گے کہ جی قرآن میں سے حوالے دیں گے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل ٹھیک ہے اور قرآن غلط ہے، وہ ایسا کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں، بہت سی باتیں جو کرتے ہیں وہ درست ہیں، لیکن جو اصلی فرق ہے پرویز صاحب وہ بھول جاتے ہیں لوگ۔ میں نے یہ دیکھا کہ اصلی فرق کوئی نہیں بتاتا، اور نہ ہی جو ہے لوگ قرآن اور بائبل کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اصلی مسئلے کی طرف سے دھیان اٹھ جاتا ہے پرویز صاحب، اور آپس میں لڑائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو اصلی مسئلہ ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ اور ایک اور بات ہم بتائیں گے اپنے بہنوں بھائیوں کو، جو مسیحیوں اور مسلمانوں دونوں میں مشترک ہے، کامن ہے۔ آپ مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، مسیحیوں کو دیکھ لیجئے، اور اس میں ہندوؤں کو بھی شامل کر سکتے ہیں آپ، یہ سب میں کامن ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا۔ ہماری آپ سے درخواست ہے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آج کا پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کو بدل دینے والا تجربہ بن جائے گا۔ پچھلے ہفتے ہم کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں، اس پروگرام کو شیئر کیجئے دوسرے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں کو اس کی ضرورت ہے۔ پرویز صاحب، جو قرآن، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اگر یہ کسی وقت سیپریٹ ٹاپک اس کے اوپر رکھیں گے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں پرویز صاحب، اگر بائبل نہ ہوتی تو کیا قرآن شریف ہوتا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کامن سینس کیا بولتی ہے؟ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا۔ اور اگر بائبل نہ ہوتی تو قرآن مجید کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایبسولیوٹلی رائٹ۔ جی، اگر بائبل نہ ہوتی تو نہ ہی مولانا مودودی تفسیر القرآن لکھ سکتے، ہے نا، وہ تفہیم القرآن، رائٹ؟ جی کیونکہ مولانا مودودی نے، یہ میرا فیوریٹ یہ پوائنٹ ہے، اگر بائبل نہ ہوتی تو مولانا مودودی قرآن شریف کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے تھے،
کیونکہ آپ کوئی بھی مولانا مودودی اور بڑے جید عالم ہیں پرویز صاحب، پورے بر صغیر ہند و جی پاک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور جی تو وہ قرآن کوئی شریف، کوئی ہاں، بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن ان کی میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کیونکہ ان کی کتابیں ریٹن ہیں، ہے نا، وہ لکھی ہوئی ہیں، جی تو اس میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کوئی کہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو آپ تفہیم القرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں مولانا مودودی بائبل کے ریفرنس دے کر قرآن شریف کو بیان کرتے. تو اگر بائبل نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف بھی نہ ہوتا اور قرآن شریف کی سمجھ بھی نہ آتی ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو. تو جی یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور جو اصلی مسئلہ ہے ہم اس کی طرف آئیں، ہے نا پرویز صاحب؟ جی یہی ہے نا، کیونکہ جی کیا بولتے جو میں کیا ایک میں پتہ نہیں یہ ٹاپ اس پہ فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں نہیں سیمسن بھائی، جی بات یہ ہے کہ شروع سے لے کے اب تک جی ہر آدمی کی خواہش یہ رہی ہے کہ وہ خدا کو جان لے، جی اور خدا کو جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو اویلیبل ہیں. بالکل اچھا، اس میں دیکھیں، سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے جی وہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو سچ جاننے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ چین چلے جائیں گے. یس قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سچ کو جاننے کے لیے ہم کو مطالعہ کرنا پڑے گا، قرآن کا بھی، بائبل کا بھی، اور گیتا کا بھی، اور دوسری کتابوں کا بھی، تاکہ ہم نچوڑ ایگزیکٹلی. ویسے آپ کی آواز آئی تھنک کہ کنیکشن میں آپ کے شاید گڑبڑ ہوئی ہے، تو آپ دوبارہ سے بھی جوائن کر سکتے ہیں پرویز صاحب. لیکن میں پرویز صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک سیکنڈ، چہرہ میرا پتر چائے گرم کر دے گیا. مائی ڈاٹر از ہیئر، شی از مائی بیسٹ ڈاٹر ہے. چائے گرم کر دے ڈیڈی. سو پرویز صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کو جاننے کے لیے ہمیں تمام کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز ہے، ضروری ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن خاص طور پر بائبل اور قرآن، کیونکہ یہ ابراہیمی مذاہب سے ان کا تعلق ہے، اس لیے خاص طور پر ان کے بارے میں ہم بات کرتے. اگر بائبل نہ ہوتی تو قرآن شریف بھی نہ ہو. دیکھیے قرآن شریف کی جو کتنی صورتیں ہیں، جو بائبل میں جو جن انبیاء کا ذکر ہے، جن ہستیوں کا ذکر ان کے نام پر ہے. مریم، ٹھیک ہے، سورہ مریم، آئی بلیو دیر از اے سورہ. اور اگر نہیں تو بائبل میں، قرآن شریف میں جو کتنے واقعات ہیں وہ تھینک یو بیٹا. سو وہ جو جی پرویز صاحب آپ واپس آ گئے. پرویز صاحب آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے ہمیں. ابھی آپ کی آواز تھوڑی غائب ہو گئی تھی پرویز صاحب. آئی ڈونٹ تھنک ہی کین ہیئر می یٹ. تو جب تک پرویز صاحب سیٹ کرتے ہیں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو اصل میں فرق کیا ہے. باتیں جو اچھی باتیں جو کامن ہیں وہ بھی ضروری ہیں جاننا، لیکن اکثر میں یہ اس لیے آج کا ٹاپک میں نے رکھا ہے کہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں ایک دوسرے کی کتابوں کے اوپر اور کہتے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، بائبل میں یہ برائی ہے، قرآن میں یہ برائی ہے، اور اصلی فرق کی طرف نہیں آتے. تو آج کا ٹاپک صرف اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ آپ جو اصلی مسئلہ ہے اس کی طرف آئیں. پرویز صاحب، ایک شوہر اور بیوی گھر پہ ہوتے. آپ کو آواز آ رہی میری پرویز صاحب؟ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. لیٹ می ٹیکسٹ ہم. آئی cannot hear you. تو ایک جو میاں بیوی گھر پہ ہوتے ہیں، باہر سڑک پہ لڑائی ہو رہی تھی، ان کو آواز آتی ہے باہر گھر کے باہر گلی میں لڑائی ہو رہی ہے، کوئی اونچی اونچی بول رہے ہیں. تو سردی کا موسم ہوتا ہے، وہ
بیوی کہتی ہے کہ جا کر پتہ کریں کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے نا، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے. تو شوہر باہر جاتا ہے، کمبل اس نے لپیٹا ہوتا ہے، ٹھنڈ ہوتی ہے تو باہر جاتا ہے. تو وہ چور ہوتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. تو جب شوہر باہر جاتا ہے تو اس کو بھی مارتے ہیں اور اس کا کمبل چھین کے بھاگ جاتے ہیں. تو شوہر جب گھر واپس آتا ہے تو وہ اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، لڑائی کیوں ہو رہی تھی؟ کہتے ہیں لڑائی میرے کمبل پہ ہو رہی تھی، ان کو کمبل چاہیے تھا. تو کہنے کا مسئلہ یہ مطلب یہ ہے، غور سے میری بات سنیے گا، یہ کوئی اتنا بڑا کوئی جوک نہیں ہے، بڑا پاورفل، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات جو مسئلہ سامنے ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو حقیقت میں ہوتا ہے. حقیقت میں ہو سکتا ہے وہ کمبل لینے کے لیے ہی لڑ رہے ہوں، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کسی اور وجہ سے لڑ رہے ہیں. تو بائبل اور قرآن میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہم آج آپ کو بتائیں گے، جسے مسلمان اور مسیحی دونوں نہیں سمجھتے. اور بائبل اور قرآن کی اچھی اچھی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. اور ایک بات جو مسیحی اور مسلمان دونوں میں مشترک ہے. تو یہ باتیں جاننے کی ضرورت ہے، اور ایسے ٹاپک آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. یہ صرف آپ کو پاکستان کرسچن ریڈیو کے پلیٹ فارم سے ملیں گے یہ ٹاپک آپ کو. تو ان کو شیئر کیجئے. تو میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں. دیکھیے، بائبل اور قرآن، اگر آپ ان کی اچھی اچھی باتوں کو دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں، اتنا زیادہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اور بہکایا گیا ہے، اتنا زیادہ بہکایا گیا ہے مذہبی علماء نے بہت زیادہ بہکایا ہے، یقین کیجیے. اور وہ اتنے معصوم لوگ ہیں کہ وہ ان کی جو بات کرتے ہیں ان پر وہ سوال نہیں کرتے، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اردو میں مانوان، ایسا آئی بلیو دیٹس دا رائٹ ورڈ، ان کو ایز اے ٹروتھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ایک مولانا صاحب جو بھی آ کر کہیں، جب ان کا اگر داڑھی ہے، حلیہ ایک طرح کا ہے، وہ جو بھی کہے گا آپ کہیں گے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خواہ مولوی ہو، خواہ پادری ہو، خواہ بشپ ہو، خواہ پوپ ہو، خواہ کوئی بہت بڑا خواہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ذاکر نائک ہو، یا ذاکر نائک کا بھی باپ ہو، آپ اٹس اوکے آئی تھنک، تو آپ ان کو بھی کوشچن سوال کیا کریں. پرویز صاحب کیا آواز آ کہیں؟ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز اب آ رہی ہے پرویز صاحب. اوکے. جی پہلے نہیں آ رہی تھی، جی اب آ سر، رہی. جی تو میں شکریہ. یہ کہہ رہا تھا پرویز صاحب کہ جو ہے وقت آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو زیادہ بہکایا گیا ہے، اور کرسچنوں کو بھی بہکایا گیا تھا کسی زمانے میں، لیکن کرسچنوں کو ہوش آ گیا ہے. اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک وقت تھا کہ بائبل پڑھنے کی عام کرسچنوں کو اجازت نہیں تھی. پتہ ہے پرویز صاحب آپ کو؟ صرف جو پادری تھے، جو پوپ تھا یا پوپ کے جو آگے جو ہوتے تھے، وہی آپ کو بائبل پڑھ کر صرف پڑھتے وہ تھے، آپ صرف سن لیتے تھے، آپ خود نہیں دیکھتے جی کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن وہ وقت کرسچینٹی میں سے گزر چکا ہے. لیکن ہمارے مسلمان بہن بھائی بہت زیادہ اب بھی اسی وقت میں سے گزر رہے ہیں. مولوی جو کچھ کہہ دیتا جی ہے آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اپنے دماغ سے نہیں سوچتے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اب جو بھی کہتا ہے، خواہ وہ مولوی ہو یا مولوی کا باپ ہو، یا پادری ہو یا پادری کا باپ ہو، کچھ بھی ہو، آپ خود بائبل کو پڑھیں، آپ خود قرآن شریف کو پڑھیں اور سوچیں کہ یہ جو مولوی نے کہا ہے یہ کوئی سینس بھی بنا رہا ہے یا نہیں، یہ اپنی باتیں گھڑ گھڑ کے آپ کو سنا رہا ہے. پروفیسر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہے ہو. نا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی زیادہ مولوی تر نے، غریب. میں تو یوں کہتا ہوں کہ مذہبی لیڈروں نے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. مولویوں نے ہمارے معصوم مسلمانوں کا ستیہ ناش، دماغ خراب کر دیا ان لوگوں کا. پروفیسر صاحب بالکل. ہمیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے. آپ خود بھی آپ عقل مند ہیں، آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو. اور میں یہ آپ سے کہتا ہوں، غور سے میری بات سنیے گا، یہ بڑا اہم نقطہ بنا رہا ہوں میں. اگر قرآن شریف کو ایک عام ان پڑھ آدمی، ان پڑھ سے مراد ہے جو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، صرف پڑھ سکتا ہے، اگر وہ قرآن شریف کو پڑھ کر سمجھ نہیں سکتا خود،
تو پھر قرآن شریف آپ کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور صرف عالموں کے لیے کیا ہے تاکہ وہ سمجھا کر آپ کو سمجھائے, تو پھر آپ کے لیے نہیں, آپ چھوڑ دیجئے. اور اسی طرح بائبل بھی ہے. اگر بائبل صرف پادریوں نے آپ کو ایکسپلین کرنی ہے اور آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر بائبل کو چھوڑ دیجئے, آپ کے لیے نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو ان کتابوں کو اتنا آسان بنانا چاہیے کہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی وہ آ سکے. اور اگر خدا نے نہیں بنایا تو چھوڑ دیجئے, پھر وہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر کوئی اور چیز پڑھ لیجئے, کوئی ناول پڑھ لیجئے, کوئی فلم دیکھ لیجئے جو آپ کو سمجھ آ جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف اور بائبل آپ سمجھ سکتے ہیں خود. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے. دس از دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک. آپ ان ٹھیکے داروں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو وہ آپ کو الٹے الٹے فرق بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ فرق ہے, بائبل میں یہ فرق ہے. اصلی مسئلے کی طرف نہیں آتے پرویز صاحب. جی پرویز صاحب ابھی تک جو میں نے کہا, کیا اس میں کوئی غلط کہا میں نے؟ نہیں, بالکل صحیح جا رہے ہیں. کوئی بری بات میں نے کہی؟ میں بری بات نہ قرآن کے بارے میں بری بات کر رہا ہوں نہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ ان ٹھیکے داروں کو بیچ میں سے نکال دیجیے اور اصلی مسئلے کی طرف آئیے کہ اصلی مسئلہ کیا ہے. ذمہ داری آپ کی ہے. ایگزیکٹلی, ذمہ داری آپ کی ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو آخر جواب آپ نہیں دینا ہوگا. Absolutely right. یہ مولوی اور یہ پادری جواب نہیں دیں گے آپ کی, نہ ہی مولوی دیں گے. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی. تو پرویز صاحب اب دیکھیے, میں یہ کہتا ہوں کہ مولویوں نے بائبل کا بھی, لیکن کرسچنوں کو عقل آ چکی ہے. جب ریفارمیشن ہوئی ہے نا, پروٹسٹنٹ جب وہ اور پوپ کے انڈر سے جب نکلے, جب بائبل کرسچنوں کے اپنے ہاتھوں میں آئی, جب انہوں نے خود اس کو پڑھنا شروع کر دیا, ہاں اس کے کچھ نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہیں کیونکہ ہر شخص اب اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے بائبل کو, تو لیکن ٹھیک ہے, ذمہ دار بھی تو خود ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہی قرآن شریف کے وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بھی قرآن کو خود پڑھنا شروع کر دیں اور خود اس کو سمجھیں. ٹھیکے داروں کو بیچ میں سے, مڈل مین کو نکال دیجئے. مڈل مین کیا کرتا ہے پرویز صاحب, جب فیکٹری میں سے مال بنتا ہے نا پرویز صاحب, پتہ ہی آپ کو, تو وہ جو ہے وہ ٹھیکیدار خریدتا ہے اس کو تھوک کے بھاؤ, اپنا حصہ نکال لیتا ہے. اپنا حصہ نکالتا ہے بیچ میں سے, ٹھیک ہے. تو مڈل مین کو آپ نکالیں گے, چیزیں سستی ملیں گی آپ کو. اگر آپ فیکٹری سے خود, پرویز صاحب مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا تھا, میرے والد جو ہے ان کو ہمیشہ اچھی سبزی, وہ پتہ اچھی سبزی, اچھا گوشت, اچھی مچھلی. تو مجھے یاد ہے جب وہ سنڈے کا دن آتا تھا, جب ان کو چھٹی ہوتی تھی, تو ہفتے میں ایک چھٹی ہوا کرتی تھی, تو مجھے لے کر وہ کماڑی, میرے خیال میں کوئی جگہ تھی, کماڑی تھا کوئی جگہ تھی جہاں وہ فریش مچھلیاں بکا کرتی تھی, جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے وہ فریش مچھلیاں لے کر کشتیوں پہ آیا کرتے تھے, اور والد صاحب وہاں جا کر مچھلی خریدا کرتے تھے فریش. تو میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا ان کے پیچھے پیچھے, تو پھر ہم اکٹھے آیا کرتے تھے واپس. وہاں سے ایک تو مچھلی فریش ملتی تھی, اور پھر ایسا پتہ کیا ہوتا ہے, دوسری بات سستی ملتی تھی کیونکہ مڈل مین کوئی نہیں ہوتا تھا بیچ میں. جی, یہ مولوی اور یہ دوسرے سیاسی لیڈر جو ہے, اور سیاسی لیڈر بھی ہو گئے, مذہبی لیڈر, خواہ وہ کرسچن ہو, مسلمان, ہندو, یہ مڈل مین ہے جنہوں نے مذہب کو مہنگا بنا دیا ہوا ہے. پرویز صاحب مہنگا کر دیا مذہب کو. مذہب وہ نہیں ہے جنہوں نے بنا دیا. اب میں مولویوں سے, کوئی مولوی کو میں نے بہت, اور آج تک میں نے نہیں سنا بھائی کسی مولوی کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی قرآن شریف کی جو سورہ ہے, ہر سورہ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں لکھا ہوا ہے. سوچنے کی بات ہے نا پرویز صاحب. جی, اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کہاں سے آیا پرویز صاحب, آپ کو پتہ ہے؟ جو دیکھیں بسم اللہ, یہ بسم اللہ ہے, بسم اللہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ کیا بولوں پرویز صاحب, الہ اور اللہ میں فرق ہے. الہ جو ہے دیٹس اے کامن نیم, الہ ہم یوز کر سکتے ہیں,
As I personally will not use word Allah because Allah is a proper noun. ایک خاص خدا کا نام ہے اللہ. جیسے الہ کا مطلب ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا جی سیمسن بھی انسان ہے، پرویز بھی انسان ہے، رائٹ؟ تو انسان. لیکن اگر ہم نام ڈال دیں گے پرویز تو اب وہ ایک خاص ہستی کا نام بن گیا ہے نا؟ جی اب وہ ایک خاص ہستی کا ذکر ہو. اللہ جو ہے وہ اس لیے جو کلمہ ہے ہمارے مسلمان میں لا الہ، الہ کا مطلب ہے کامن ناؤن جو ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. دیٹس اے پراپر ناؤن. تو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے وہ کلمہ جو ان کا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو وہ پڑھتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں گے اس نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا پرویز صاحب. تو ہمارے مسلمان بہن بھائی جو پڑھتے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ بٹ گاڈ. نو، دیٹ از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن. رائٹ ٹرانسلیشن آف کلمہ از دیر از، جو وہ پڑھتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اللہ از اے پراپر ناؤن. ایک خاص خدا کا نام ہے اللہ. جی تو بہرحال جب قرآن شریف کی جو سورہ ہے وہ کہتی ہے لا الہ، اور نو سوری بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ یہ کامن ناؤن ہے. دس کین بی یوزڈ، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی فرق، کرسچن اس کو دہرا سکتے ہیں. بسم اللہ کو نہیں دہرا سکتے. الہ از کامن ناؤن لائک گاڈ، دیٹس اٹ، لائک گاڈ ہے نا. ہندی میں ایشور، اس لیے بہت سے ہمارے کرسچن بہن بھائی جو انڈیا میں ہیں وہ ایشور کہتے ہیں. ایشور کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر ہم رام کہیں گے تو وہ اب ایک پراپر ناؤن ہو گیا. رام ہم نہیں کہتے، ہم رام نہیں کہیں گے، ہم ایشور کہہ سکتے ہیں. سمجھ آئے پر سب آپ کو؟ میں ہے نا، میں جو جی ہے نا، میں اپنے یعنی خدا کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، ایشور کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، رام نہیں کہہ لیکن سکتے. جو ہاں رام نہیں کہہ ہم ایشور کی پرستش تو کر سکتے ہیں، وشنو کی نہیں کر سکتے، کیونکہ وشنو ہو گیا دیٹس اے پراپر نیم فار اے اسپیسیفک ڈیٹی، جی. ہے نا، خاص خدا کا نام ہے. دیکھیں سیمسن بھائی، اس میں تھوڑا سا سوچنے کی بھی یہ بات ہے جی کہ ایسا کیوں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ. رائٹ. یہ دیکھیں یہاں پر یہ کہہ رہا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی خدا تھے. ایگزیکٹلی تو اسی لیے یہ الفاظ آیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اور کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یس یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور خدا بھی تھے، رائٹ. اور دنیا میں اور خدا بھی ہیں. لیکن جیسے پالوس کہتا ہے کہ ہمارا خدا جو ہے جس کو ابراہیم نے پہچانا تھا، جی ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم تینوں مسلمانوں کا، یہودی کا اور مسیحوں کا جو عقیدہ ہے وہ اس خدا پہ ہے جو جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ زمین اور آسمان کا خدا ہے اور لشکروں کا خدا ہے، زمانوں کا خدا ہے، وقتوں کا خدا ہے، اور واحد خدا ہے. صحیح، ایک خدا ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم باقی خداؤں کو پیچھے ہٹا کے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے جس کا نام اللہ ہے. رائٹ. جی ہاں جی. تو میں اب سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات ہے. میرا مطلب ہے کہ ان چیزوں کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے. لیکن جب ہم مذہب، دیکھیے پرویز صاحب کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں آپ کو پتہ ہے گھروں میں صفائی کرنے والی آتی ہے، رائٹ، گھر کا کام کرنے والی آتی ہے، ایسا ہی ہے نا. جی اچھا، تو ایک عورت ہے، گھر کی مالکہ ہے، اس نے گھر کے کچن کے کام کرنے کے لیے کوئی نوکر رکھا ہوا ہے. اس نے کچن کی ذمہ داری کس کو دے دی ہے؟ اس نوکر کو دے دی ہے جو باورچی کو دے دی ہے. ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی.
اسی طرح اب وہ باورچی جاتا ہے، وہ سودا خریدتا ہے، وہ سبزی خریدتا ہے، وہ گوشت خریدتا ہے، اور وہ سارا کام کرتا ہے. صرف بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا ہے جی، آج بریانی بنانی ہے، آج قورمہ بنانا ہے، آج دال بنانی ہے، واٹ ایور کام تو اب آپ نے ٹھیکہ دے دیا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب ہم، آپ پیچھے ہٹ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی مذہب کا ٹھیکہ دوسروں کو دے دیا ہوا ہے. ہم خود لیزی ہو گئے ہیں. ہمیں خود جو ہے وہ صرف اتنا ہی چاہیے مذہب جتنا کافی ہے ہمارے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں. باقی ٹھیکہ ہم نے مذہبی ٹھیکیداروں کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، واپس آتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں نے کبھی کسی مولوی کو میں نے نہیں دیکھا کسی مولوی کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیے جائے. آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بھئی قرآن شریف کی ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں شروع ہوتی ہے. میں نے نہیں سنا. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ کبھی آپ نے کسی مولوی، کسی عالم سے پوچھا ہے بھائی کہ قرآن شریف کی ہر سورہ کے اوپر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں شروع ہوتا ہے، کیوں ہے؟ یہ پروفیسر پتہ ہے کہاں سے آیا یہ میرے خیال سے تورات سے ہی آیا ہے. توریت میں سے آیا ہے. یہ الہ جو ہے بائبل میں وہ سے آیا الفاظ. ہے. یہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو نہیں پتا. حضرت جی موسیٰ کو سب سے پہلے خدا نے اپنے اس نام سے آگاہ کیا تھا. جی کتنی الہ بڑی ٹریجڈی ہے پرویز صاحب کہ ایک جملہ جس سے قرآن شریف کی ہر آیت شروع ہوتی ہے، سورہ شروع ہوتی ہے، اس کا آغاز ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو نہیں پتا، کیونکہ کسی نے بتایا نہیں. جب حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ تو اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر، تو خدا نے، بائبل میں یہ پورا واقعہ درج ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی بھی شخص میرے چہرے کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. تو خدا نے کہا میں تیرے آگے سے گزروں گا، جب میں گزر جاؤں گا پھر تو مجھے پیچھے سے دیکھ سکتا ہے. اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، خدا کا پیچھا، خدا کا آگا، کیا ہے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ سکوں. اب میں پے گریڈ ایسے کہتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے اپنے نام کا اعلان کیا. وہاں پر حضرت موسیٰ کے آگے آگے سے گزرا خدا اور اپنے نام کا اعلان کیا، اور وہاں پر خدا نے کہا کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، میں شفقت کرتا ہوں، میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں. وہاں پر سب سے پہلے ہمیں ذکر ملتا ہے خدا کا اپنی اس صفت کا اظہار کا کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں. لیکن پتہ نہیں ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو. اب یہ اگر ہم کرسچن بہن بھائی یہ کہتے ہیں بسم اللہ معاف کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہنے میں، کیونکہ یہ بائبل میں سے لیا گیا ہے. تو یہ قرآن کی اور بائبل کی اچھی باتیں ہو گئی نا پرویز صاحب، ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ہے نا؟ جی اچھا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اگر قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ پاکیزہ بیٹے تھے، اب آپ بتائیے اس میں کرسچنوں کو کوئی اعتراض ہے؟ کرسچنوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ اچھی بات ہوگی نا پرویز صاحب؟ اس میں ہم دونوں متفق ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ جی ہو سکتے ہیں نا. اچھا، جی بعض اوقات ہم جو ہے وہ اور باتیں بھی کرتے ہیں. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو مارو، لوگوں کو قتل کرو، لیکن برا مت منائیے گا، بائبل میں بھی خدا نے بہت دفعہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کو جا کر فلانے کافروں کو قتل کر دو. اور بنی اسرائیل کی اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو وہاں پر بھی قتل و غارت کا ذکر ملتا ہے.
تو یہ صرف قرآن شریف میں نہیں ہے، بائبل میں بھی قتل و غارت کا ذکر ملتا ہے. یہاں تک پرویز صاحب کہ ایک بار خدا نے کہا کہ جب تو، مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، بائبل میں ہے، آپ خود پڑھ لیجئے گا، گوگل کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا، کہ تو فلانی بنی اسرائیل سے کہا کہ تو فلانی جگہ پر جانا اور وہاں پر کسی کو بھی جیتا نہ چھوڑنا، یعنی کہ بچوں کو بھی قتل کر دینا. یہ بائبل میں خدا نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے بچوں کو بھی قتل کر دیا کیونکہ یہ خدا کا حکم تھا. اب ہم بتائیے کہ میں کیوں چھپاؤں اس کو؟ میں چھپا سکتا نہیں کیونکہ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب آپ کہیں گے بھی خدا نے ایسا لکھا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے یہ. لیکن اگر مسلمان کہتے ہیں جو قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کافروں کو قتل کرو، تو یہ لکھا ہوا ہے، کم از کم اقرار تو کرنا چاہیے نا پرویز صاحب کیا لکھا ہوا ہے. جی جب آپ کہیں گے کہ لکھا ہی نہیں ہوا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، تو یہ لکھا ہوا ہے، پڑھ کے دیکھ لیجیے آپ. بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا نے ایک وقت کئی دفعہ حکم دیا کہ جاؤ اور فلانے کافروں کو قتل کر دو، اور بنی اسرائیل نے کر دیا. بچوں کو بھی، اور لکھا عورتوں بچوں کسی کو نہ چھوڑنا، اور انہیں کیا، کسی کو نہیں چھوڑا. تو یہ جو ہے، یہ باتیں جو ہیں قرآن شریف میں اور بائبل میں یہ کامن ہے. خدا کے جو رحم کا جو تذکرہ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پرویز عالم ناصری صاحب کا ذکر آیا، کا میسج آیا پرویز صاحب، وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور بائبل جب دونوں ہی خدا کا کلام ہے تو ان میں ایک جیسا بیان ضرور ہوگا. میں یہ نہیں، دیکھیے یہاں پر میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتاؤں. ہم ایز اے کرسچن وی ڈو ناٹ بلیو دیٹ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. وی ڈو ناٹ بلیو دس. وی ایز اے کرسچن، آئی ایم ویری کلیئر آن دیٹ. آئی پرسنلی ڈو ناٹ بلیو ویری دیٹ. کلیئر. ویری کلیئر پرویز صاحب، اس میں کوئی وہ برا مت منائے، ہمارے مسلمان بہن میں برا مت منائیے گا. وی ڈونٹ بلیو دیٹ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں بائبل میں سے خدا کے الفاظ ضرور لائے گئے ہیں. بائبل از دا ورڈ آف گاڈ، اور بائبل میں سے جو خدا کے الفاظ ہیں وہ قرآن شریف میں آئے ہیں. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن میں جتنا مٹیریل ہے جی، تقریباً سارا مٹیریل بائبل سے کے آیا بغیر ہوا ہم قرآن کو سمجھ نہیں جی سکتے. انبیاء، جتنے انبیاء کا ذکر ہے قرآن شریف میں وہ سارے بائبل سے لیے گئے ہیں پرویز صاحب. جی. ٹھیک ہے. سو اٹس ویری ڈسٹنکشن از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو بلکہ ڈسٹنگوش. قرآن میں کم انبیاؤں کا ذکر ہے جی، اور بائبل میں زیادہ ایگزیکٹلی کا ہے. ایگزیکٹلی. جی تو میں اچھا، تو قرآن شریف میں جو ہے پرویز صاحب ایسی باتیں ہیں جو کامن ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے قرآن شریف بائبل میں سے، قرآن شریف نے بہت بڑا حصہ بائبل میں سے آیا ہے، جی تو ظاہری بات ہے کامن تو ہوگا نا. جی. لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت فرق ہے پرویز صاحب قرآن شریف اور جو حقیقت میں اصلی فرق ہے، جو ہم آج بتائیں گے اپنے بہنوں بھائیوں کو. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن شریف بدلا نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. قرآن شریف اصلی حالت میں نہیں ہے. جی. پتہ نہیں کیوں ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو، میں کوئی برا کرنے کے لیے نہیں سوچ رہا. کیوں چھپاتے ہیں؟ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن شریف، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن حضور کے اوپر اترا تھا وہ اصلی حالت میں نہیں ہے اس وقت آپ کے پاس موجود. وہ عثمان نے جلا دیا تھا. جی، کیونکہ وہ وہ کتابی شکل میں موجود تھا ہی نہیں. تھا ہی نہیں. وہ لکھا گیا تھا مطلب کہ اونٹ کے شانوں کی ہڈی پر، کھجور کے پتوں پر، اور کچھ جو ہے لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا. وہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہاں جی کہ انہوں نے یاد کیا تھا، اس کو میمورائز کیا تھا اور بعد میں اس کو کتابی شکل میں ہو بہو کر دیا. میں چلے وہ بھی مان لیا، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ اصلی حالت میں نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے کتابی شکل میں اس کو جو ہے وہ چھاپا. اتنا تو کم از کم آپ ایکسیپٹ کر لیجئے نا کہ اس وقت قرآن، اور پھر جب حضرت عثمان کے دور میں قرآن شریف کا ایک ہی نسخہ جو ہے وہ رکھا گیا تھا، باقی جلا دیے گئے تھے، یہ بھی ہمیں پتا ہے. اور حضور کی اس میں تعریف بھی ہوئی. ہاں جی، اس میں کچھ
सैमसन भाई, मैं जरा अपनी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जी ये हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ है जी कि उसमें से कुछ जो थी वो कुछ कुरान का हिस्सा था जो बकरी भी खा गई थी, कुछ ऐसी और बातें हैं। कुछ जी और 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 इसके अलावा कुरान के अंदर जेर जबर पेश की नहीं तहरीर थी, भी की गई थी जेर जबर बाद में, पेश डाले गए थे बाद में, और बिल्कुल सही। बाद में डाले गए थे। तो बिल्कुल ओरिजिनल कुरान जो है जी वो तो फिर बाकी जो तकरीरी शक्ल में आके हाँ बाद में जो लोगों ने लिखा था वो तो सारा जला दिया गया जी। था तो उस मेरा वक्त के मतलब ये है जमाने में। कि कम अज कम मान तो लेना चाहिए ना भाई, है ना, कि अगर मान पे तो कि लो है ही ना, नहीं, जो है वो ना, है मुझे वो हाँ, हमारी कम से हिस्ट्री कम में माने लिखा तो हुआ सही है। ना आप इसको। आप जी अगर हम पे गुस्सा करना शुरू कर दें कि ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। ये जैसे जी हम लोग ये कहते हैं हाँ जी कि बाइबल जो है वो मसीह के जाने के इतने साल के बाद लिखी गई थी, तो उसमें हम मान लेते हैं, उसमें कोई इतराज नहीं करते, क्योंकि हकीकत है ये। ठीक है। अ, अ, क्या हम ये परवेज़ नासरी साहब कह रहे हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कुरान बाइबल को सामने रखकर मामूली रद्द बदल के साथ लिख दिया गया हो? ये पॉसिबल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुरान जो है, ये नहीं कि बाइबल को सामने रख कर मामूली रद्द बदल के साथ लिख दिया गया हो। मैं समझता हूँ कि कुरान शरीफ में जो है, क्योंकि उस वक़्त यहूदी भी मौजूद थे, क्रिश्चियन भी मौजूद थे सऊदी अरब के इलाके में, तो मैं समझता हूँ कि उनके जो अरबों का उनके साथ मिलाप था, उससे कुरान और बाइबल की बहुत सी बातें थी जो लोगों को पता थी, और वहाँ से लेकर जो है वो, क्योंकि यहूदियों के पास किताब थी, मैं समझता हूँ कि अरबों के पास कोई किताब नहीं थी। अरब जो थे वो बुत परस्त थे, तो उनको भी खुदा की वहदानियत का यकीन दिलाने के लिए, एक खुदा पर यकीन रखने दिलाने के लिए, सही रास्ते पर लाने के लिए अरबों को बाइबल की मदद ली गई थी, क्योंकि बाइबल के बाहर वहदानियत का तस्वुर मौजूद नहीं था। उस वक्त वहदानियत का तस्वुर सिर्फ यहूदियों के पास था और क्रिश्चियनों के पास। उस वक्त वहदानियत का तस्वुर, इसीलिए अरबों को वहदानियत और एक खुदा पर, और वो खुदा जो इब्राहिम का खुदा था, उस पर यकीन रखने के लिए बाइबल का सहारा लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो खुदा बाइबल के बाहर कहीं मिलता ही नहीं था। इसलिए बाइबल में से उस खुदा को लेकर अरबों को प्रेजेंट किया गया। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जी। अच्छा, तो परवेज अरबी साहब, उस वक्त भी, अरबी जो थे वो बुत परस्त थे। अब ऑफ कोर्स और ये हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ जी, है कि इस्लामी नबी ने जाके वो बुत तोड़े थे ऑफ मक्के कोर्स, में। ये आजू ने तोड़, क्योंकि वो अरब बुत परस्त थे। और एक और बात परवेज साहब, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अरब जो है वो बुत परस्त थे, राइट? तो उनका, अब मुझे बताइए कि एक बुत परस्त शख्स अपना नाम अब्दुल्ला रखता है। अब्दुल्ला एक कॉमन जी नाम था अरबों में। जी अब्द का मतलब है गुलाम या इबादत करने वाला, और जी। अल्लाह का मतलब है जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का खादिम या अल्लाह का अल्लाह का इबादत गुलाम। गुजार। अब मुझे ये बताइए कि अरब लोग जो हैं वो तो बुत परस्त थे, तो अल्लाह क्या कौन था? है ना, वो अल्लाह सोचने की की परस्तिश बात करते थे, वरना लफ्ज अल्लाह ना होता। ये इस्लाम से पहले की बात कर रहा हूं मैं। है। जी तो अल्लाह का लफ्ज अरब जो है वो इस्लाम से पहले भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये अल्लाह वो नहीं था जो बनी इसराइल जिसको मानते थे। ये अरबों का अल्लाह था। जी। अरब तो बुत परस्त थे, तो फिर जिस अल्लाह की वो परस्तिश करते थे वो कौन था? है ना, तो वो, बुत। है ना, उनकी बुत परस्ती में ही होगा ना कोई ना कोई। तो ये जी सोचने की बात है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप सोचिए जरूर इनके बारे में। लेकिन बात हम ये कर रहे हैं कि मुसलमानों और मसीही जो है, कुरान की जो बहुत सी कॉमन बातें हैं जो मुश्तरक है, उनको जानना ज़रूरी है। रहमान रहीम, उसके बाद वहदानियत, उसके बाद कॉमन बातों में कत्ल गारत भी है, इस्लाम में भी है, बाइबल में भी है। मसीह के बाद वो मौकूफ़ होती है, लेकिन उससे पहले मौजूद है। लेकिन परवेज साहब, जो एक बात जो मसीही और मुसलमानों दोनों में मुश्तरक है। सैमसन भाई, जी थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। जी, बोलिए।
تھوڑا سا میں اس بات کو کلیئر کر دوں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بائبل میں بھی قتل و غارت ہے اور قرآن میں بھی ہے, میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دوں. دیکھیں, جب خدا نے 20 لاکھ لوگوں کو 2 ملین 20 لاکھ لوگوں کو جب خدا نے مصر سے نکالنے کے لیے انتظام کیا تھا, تو اس وقت حضرت موسیٰ کو خدا نے فرعون کے پاس بھیجا تھا, حالانکہ فرعون کے گھر پہ ہی حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تھے. صحیح. تو یہاں پر لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے تو فرعون کا دل سخت کر دیا. جی. اب ایک آدمی کے دل کو سخت کرنے کی وجہ سے جی. موسیٰ جو ہے وہ 20 لاکھ لوگوں کو لے کے وہاں مصر سے نکل آتا ہے, صحیح. یعنی غلامی سے چھڑا لیتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر کانسیپٹ جو ہے وہ قتل و غارت کا جو کانسیپٹ ہے, اس کی ایک وجہ پیچھے بتائی جاتی ہے کہ خدا نے ایک مقام تک لانے کے لیے یہ سب جہاں پہ قتل و غارت کا آتا ہے, وہاں پہ بہت گہری وجہیں. اب جب مسیح تک بات آ جاتی ہے نا, پھر مسیح کے بعد قتل و غارت نہیں ہوتا. صحیح ہے. پھر مسیح کو حکم ملتا ہے, اس مسیح کے آنے کے بعد حکم چینج ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اب حکم یہ ملتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے لیے دعا کر, Absolutely right. Absolutely right. دشمنوں کے لیے دعا کر. بالکل صحیح ہے. اب یہاں پہ بالکل سینیریو چینج ہو جاتا ہے. جی تو ان باتوں کا بھی سامنے رکھنا چاہیے جب ہم اس بات کو دیکھیں. لیکن مسیح کے بعد آنے کے بعد اگر کوئی آدمی کسی قتل و غارت کا کہتا ہے تو پھر وہ غلط ہو جاتا ہے میری نظر میں. اور صحیح کہہ, اسی لیے میں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کو قتل کا حکم دیا گیا تھا. جی, میں نے کہا, میں نے پہلے واضح کر دیا تھا کہ مسیح کے آنے کے بعد یہ موقوف ہوتا ہے, موقوف ہو گیا ہے نا. مسیح کے کرسچنوں کو یہ کہیں حکم نہیں دیا گیا. ہاں, کرسچنوں نے قتل کیے ہیں مانا, لیکن حکم نہیں دیا گیا ان کو. جی, ان کو کہا, یہ ایک بڑی کلیئر ڈسٹنکشن ہے جو بتانا ضروری ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ توریت میں یہودیوں کو بھی قتل کا حکم دیا گیا تھا, اور اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ قتل اگر آپ بائبل میں سے دیکھیں تو وہاں پر ذکر مل جاتا ہے اس کا. یہ میں کہہ رہا ہوں. مسیح کے آنے کے بعد حالات بدل جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پرویز صاحب کہ جو یہ تو قابل, لیکن جو مین پوائنٹ ہے وہ فرق کی بات ہے کہ اکثر کرسچن اور مسلمان دونوں ہی فرق بتا کر بائبل اور قرآن میں اپنے آپ کو بہتر, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ فرق ہے, قرآن میں قتل و غارت ہے, بائبل میں یہ لکھا ہے, بائبل بدل گئی ہے, اور بائبل میں 3 خدا کا ذکر ہے, قرآن نہیں بدلا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پرویز صاحب جس چیز کو وہ فرق بناتے ہیں نا, وہ حقیقت میں فرق نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بائبل اوریجنل حالت میں نہیں ہے تو یہ فرق نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن بھی اوریجنل حالت میں نہیں ہے, تو یہ فرق تو نہ ہوا نا پرویز صاحب. اور دوسرا یہ کہ جو بائبل جو ہے جی حضرت عیسیٰ کے جانے کے اتنے سال کے بعد وہ تحریر میں آئی تھی, تو قرآن شریف کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی حضور کے جانے کے کتنے سالوں کے بعد ہی کتابی شکل میں آیا نا پرویز صاحب. جی, تو یہ فرق تو نہ ہوا نا. جس چیز کا وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں اس کے خود بھی وہی چیز ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی, اچھا, تو جو اصلی فرق ہے نا پرویز صاحب, وہ میں بتانے جا رہا ہوں لوگوں کو, اور یہ فرق آپ کا دماغ جو ہے وہ گھما دے گا. پرویز صاحب کیا کرے گا یہ فرق؟ دماغ گھما دے گا. دماغ گھما دے گا. پرویز صاحب, اس سے پہلے کہ میں دماغ گھماؤں, رائٹ, کیا کریں, گیت سنیں یا کیا کریں, کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یا میں لیٹس کنٹینیو. یہ دماغ گھمانے والی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اصلی فرق ہے پرویز صاحب, جب میں آپ کو بتاؤں گا نا جو حقیقت میں فرق ہے,
اس کی طرف نہیں آتے لوگ. لکھا ہے یسوع المسیح نے تو برداشت کی تعلیم دی ہے, جو مارے نیک ایک گال پر دوسرا, ایسی تعلیم کسی اور نے دی ہے, ایسی تعلیم کسی اور نے نہیں دی. یہ تعلیم صرف مسیح یسوع نے دی ہے. صرف مسیح یسوع نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. تو یہ ایسے جو ہے, کرنے سے ہاں جی, لڑائی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. ایبسولوٹلی رائٹ. تو یہ تعلیم یہ جڑ اس سے لیے ہم کہہ رہے لیکن ہیں ہمارے جی کہ اس جو سمپل سی بات کو کئی لوگ سمجھتے نہیں جی ہیں وہ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس ایک چھوٹی سی بات میں لڑائی کو, جھگڑوں کو, قتل و غارت کو جڑ سے ختم کر دینے کی ایبسولوٹلی کا نسخہ دیا گیا. بالکل صحیح بات ہے پرویز صاحب. تو یہ جو ہے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقت میں سب سے بڑا فرق ہے اور یہ نہیں پتا لوگوں کو, اور اس کی وجہ سے یقین کیجئے, اس کی وجہ سے I don't know پرویز صاحب, اس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا پوری دنیا میں, کیونکہ جو اصلی فرق ہے وہ نہیں پتا. ہم وہ فرق بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں فرق نہیں ہے. رائٹ. تو اصلی فرق صرف ہم بتائیں گے پرویز صاحب. یہ صرف پاکستان کرسچن ریڈیو سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس میں محبت ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے, کوئی گلہ نہیں کرتے. وی لو یو. ہم سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کرتا, نہ کرے گا. ہم سے زیادہ محبت مسلمان بھی نہیں کرتے آپ سے. آزما کر دیکھ لیجیے پرویز صاحب, آزما کر دیکھ لیں. میں مسلمانوں کو گارنٹی دیتا ہوں مسلمانوں کو, آزما کر دیکھ لیجئے آپ سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے, مسلمان یا مسیحی. پتہ نہیں مسلمانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی پرویز صاحب. پرویز صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان کس نے کیا پرویز صاحب؟ مسلمانوں نے خود کیا ہے, ہم نے نہیں کیا. لیکن پھر بھی پرویز صاحب نزلہ ہمارے اوپر گرتا ہے جی, ہے نا. ہم پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں, میں بولوں تو کیا کہتے ہیں, ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ میں جب بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ تیرا پیچ ڈھیلا ہے, ایسا کچھ ایسا وہ ہے. رائٹ. بات صحیح کر رہے ہیں ہم لوگ, آپ کو بھی پتا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن جب ہم کریں تو کہتے ہیں کہ آپ نہ کریں یہ بات. مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے پہنچایا ہے. اپنے نبی کی اولاد کو قتل کر دیا پرویز صاحب. جی, اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا, جی, ہے نا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں پرویز صاحب. جی. اب آپ مجھے بتائیے اس ذہنی حالت کو آپ کیا کہیں گے. امریکہ اور کینیڈا میں آ کر کہتے ہیں جی یہاں اسلامی نظام لانا ہے. پروفیسر صاحب یہاں بھی آ گیا تو ایک میرا دوست ہے وہ یونیورسٹی سے میرے ساتھ تھا پروفیسر صاحب, وہ کینیڈا میں آ گیا ہوا ہے, پچھلے 30 سال سے کینیڈا میں میرا خیال ہے. کافی سالوں کے بعد میری فیس بک پر ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ ہے کیا بولتا ہے, مجھے بولتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے گا. میں نے بولا ابے سالے, اگر کینیڈا مسلمان ہو گیا تو پھر تو کہاں جائے گا, پھر تو سمندر میں چھلانگ لگائے گا. مسلمانوں سے تو بھاگ کر تو کینیڈا آیا پہلے. دیکھیے نا, پاکستان میں تو مسلمان ہیں, تو ان کو چھوڑ کر تو کینیڈا آ گیا. اب ان کو بھی تو مسلمان کر دے گا تو پھر کہاں جائے گا تو. نہیں سمجھے پرویز صاحب, پر سوچنے کی بات ہے. تو پاکستان سے اس لیے نہیں بھاگا کہ پاکستان میں مسلمان کم ہے, مسلمان ہی ہے نا. اور تو مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو کینیڈا میں لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں آیا, تو کینیڈا میں اچھا جاب ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا, اور ان کو بھی تو نے مسلمان بنا دیا, تو سالے وہ کہاں جائے گا اس کے بعد. معاف کیجئے میں کہہ رہا ہوں, لیکن غصے کی بات ہے, میں آئی ڈونٹ کیئر کہ ایسا دماغ پر سب پاگل بنا دیا ہوئے لوگوں. ان کو آپ ان ملکوں کو آپ کرسچن ہی رہنے دیں,
اس میں آپ کا فائدہ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پرویز آپ کا صاحب, فائدہ. اس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے. اگر ان کو بھی مسلمان بنا دیا تو ٹو بی آنےسٹ آپ کو یہاں, کیونکہ آپ سعودی عرب میں ہیں, دبئی میں ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ساری عمر آپ ناک رگڑتے رہیں, آپ محنت کرتے رہیں, وہ کبھی آپ کو اپنے برابر نہیں سمجھتے. تو اور ان کو بھی کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ. کبھی خوش نہیں ہوتے پرویز صاحب. تو وہاں یہ پہ کرسچن کبھی خوش نہیں ہوں گے. یہ کرسچن ہی ہے جو آپ کے لیے کر رہے ہیں. تو کرسچنوں کو کرسچن رہنے دیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ مسلمانوں کو بھی کرسچن بنائیں. میں مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آدھے مسلمان کم از کم آپ خود ہی کرسچن بنا دیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو اس میں. اگر پرویز صاحب, اگر دیکھیے نا, اگر میں یہ مسلمان پھکی دے ہوتا رہے ہیں آپ, پھکی دے رہے ہیں آپ, ہے, یہ پھکی دے رہے ہیں آپ ان کو. ہاں جی, میں اگر مسلمان ہوتا نا تو میں آدھے مسلمانوں کو خود ہی کرسچن بنا دیتا. میں کہتا بھی آپ کرسچن بن جاؤ, کیونکہ کرسچنوں کے دلوں میں محبت ہے مسلمانوں کے لیے. تو کم از کم محبت کرنے والا تو ہوگا نا ہمارے لیے. جی. اگر سب کو ہی آپ نے مسلمان بنا دیا تو آپ لڑتے رہیں گے آپس میں. یقین کیجیے, میں برا مت بنائیے, میں اب صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے سامنے نظر دوڑا بالکل. لیجیے. تو واہ. جو سب سے بڑا فرق جو ہے میں بتانے والا ہوں ابھی. پولیس صاحب نکال دوں بلی تھیلے میں سے باہر کے نہیں؟ بتا نکال دے. جی. پرویز صاحب دیکھیے, مسلمان جو ہے وہ نماز جب پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, روزے رکھتا ہے, ایسا ہے نا, تراویح پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, اس کے پیچھے سب سے بڑا کون سا جذبہ کار فرما ہے؟ گناہ کو معاف کرانے کا جی, یا اللہ کو راضی کرنے کا. اللہ کو راضی. جی. اللہ کو راضی کرنا ہی ہے نا, ناراض کیوں ہوں؟ یہی ہے نا. ہاں ہاں. اچھا, ایک ہندو جب گنگا میں اشنان کرنے جاتا ہے, جب گنگا میں نہاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ وجہ کیا پیچھے؟ تاکہ اس کے گناہ جو ہے وہ دھل جائے, یہی ہے, پاک ہو جائے وہ, ہاں جی. ہے نا. جی. یہی ہے پیورٹی حاصل کرنے کے لیے. جی. اور جو ہے بنی اسرائیل جو تھے پرویز صاحب, وہ بھی سال میں ایک بار ان کے لیے قربانی دی جاتی تھی تاکہ ان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں. گناہوں کی معافی کی قربانی دی جاتی تھی. ایسے ہی ہے نا. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نماز پڑھ کے روزے رکھ, یہ ہوتا ہے نا بھی اتنے روزے رکھیں گے اتنا ثواب ہوگا, ایسا لکھا پرویز صاحب, آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں ہاں, وہ ایڈنگ ہوتی ہے, وہ ثوابوں کا جمع تو ذکر ہوتا پتہ ہی, میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا. تو نہیں نہیں, ثواب جمع کس ہوتا لیے؟ رہتا ہے. یہ نیک امال ہی ہے نا. اور پھر کہا جاتا ہے, ہمارے مسلمان بہن بھائی یقین کرتے ہیں کہ جی نیک عمل جب آپ کریں گے تو آپ پھر جنت میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جی. یہودی بہن بھائی بھی یعنی یہ یقین رکھتے ہیں, پروفٹ, ہندو بہن بزنس بھائی بھی یہ لینگویج یقین میں رکھتے اس ہیں. کو پروفٹ کہتے ہیں. ہاں, بزنس لینگویج میں اس کو فائدہ کہتے فائدہ ہیں نا, کہتے آپ ہیں, کا بالکل صحیح, فائدہ جی, ہوگا. PROFIT ہے. اچھا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے پرویز صاحب, مسلمانوں, یہودی, ہندو, میں, آپ, ہم سب کو ضرورت ہے ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. ہم سب کو ضرورت ہے کس کی پرویز صاحب؟ نیک امال کی, یہی ہے نا. نجات کی. جی. ہم سب کو ضرورت ہے ثواب کی, ہے نا. ثواب کہہ لیجئے, اجر کہہ لیجئے, نیک امال کہہ لیجئے, ٹھیک ہے. بعض کہتے ہیں جی صدقہ جاریہ ہے, یعنی کہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. یہ بچہ ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے پرویز صاحب, جس کو پیسو انکم کہتے ہیں, آپ تو ریئل اسٹیٹ میں ہے نا, جی. 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 ہے نا. رینٹ کر دیا تو پیسو انکم آتی رہتی ہے آپ کو. جی. ایک چیز آپ نے نل کا لگا دیا, صدقہ جاریہ چلتا رہا, تو اچھی بات ہے یہ. لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے پرویز صاحب کہ ہم سب کو, مسلمان ہو, یہودی ہو, ہندو ہو, میں ہوں, آپ ہو, کوئی ہو, ہم سب کو پرویز صاحب کسی نہ کسی طرح سے ضرورت ہے کہ ہمیں گناہوں سے, ہمیں جو ہمارے برے اعمال ہیں
جو برا انجام ہونے والا ہے اس سے نجات کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے ہمیں کچھ درکار ہے. یہ میں کہنے کا مقصد ہے، ہمیں کچھ درکار ہے، ہمیں ضرورت ہے کسی چیز کی. ٹھیک ہے؟ اس میں سے جس سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی اس کے لیے ہم نیک اعمال کر کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سے ہم روزے یا نماز پڑھ کے یا روزے رکھ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. گنگا میں اشنان کر کے نکلنے کی کوشش کر، کوئی بھی طریقہ ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں جو ہوتا ہے. لیکن پرویز صاحب کیا ہے کہ ہمیں، خاص مسلمانوں کو، یہودیوں کو بھی، اور اگر ہندو بھی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا مرتے دم تک کہ جس چیز سے ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے یا نہیں، ہے نا؟ یعنی کہ جی ہمیں جس چیز پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اعمال کامیاب ہو گئے ہیں کہ نہیں. ہم اعمال کی مدد لیتے ہیں، ہم ثوابوں کی مدد لیتے ہیں، ہم روزوں کی مدد لیتے ہیں، ہم نمازوں کی مدد لیتے ہیں، اشنان، گنگا جل میں اشنان کی مدد لیتے ہیں، قربانیوں میں مدد لیتے ہیں ہم، کہ اس حالت میں سے ہم چھٹ جائیں. پروفیسر صاحب غور سے میری بات سنیے گا کہ جس جی حالت میں ہم ہیں اس میں سے چھٹکارا مل جائے ہمیں. جی ایسا ہی ہے نا پروفیسر صاحب؟ ہوں لیکن لگتا ہے کہ مرتے دم تک پتہ نہیں چلتا کہ اس چیز سے چھٹکارا ملا ہے کہ نہیں. ہاں ایسا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ اگر بالکل پتہ صحیح. لگ جاتا تو مرنے کے بعد مغفرت کی دعائیں نہ ہوتی، ہے نا؟ جی اور بہنوں بھائی میں آپ کو بتاؤں، آج یا کل آپ نے مرنا ہے، اس چھٹکارا آپ کو بھی ضرورت ہے. تو چھٹکارا چاہیے، لیکن پتہ نہیں چلتا مرتے دم تک کہ وہ چھٹکارا مل گیا ہے کہ نہیں. اور یہ سب سے بڑا فرق ہے بائبل اور قرآن میں پرویز صاحب، کہ بائبل جو ہے وہ ایک چھٹکارا دینے والے کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن قرآن یا گیتا یا کوئی اور کتاب میں سیویئر کا ذکر نہیں ہے. ہائے 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 کیا بات دس از دی الٹیمیٹ ڈفرنس. کیا بات کیا بائبل بات ہیز اے سیویئر، قرآن ڈز ناٹ. واہ واہ اور کیا بات ضرورت جو ہے وہ سب کو ہے سیویئر کی. دس از دی الٹیمیٹ ڈفرنس، دس از دی الٹیمیٹ نیڈ. انسانیت کو ایک چھٹکارا دینے والے کی ضرورت ہے. ہیومینٹی نیڈز اے سیویئر، اینڈ سیویئر واہ از فاؤنڈ اونلی ان دا بائبل. اینڈ دیٹ سیویئر مسلمانوں کا بھی سیویئر ہے، وہ یہودیوں کا بھی اور ہندوؤں کا بھی سیویئر ہے. دیٹ از دا ڈفرنس. And that is the savior that we preach from this program. ہم کرسچینٹی کی پریچنگ نہیں کرتے. We preach Jesus. Jesus, 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 Jesus. He is the one we preach because he is the savior. He can save a Muslim. He can save a Hindu. He can save a Christian. He can save an atheist. قرآن اور بائبل کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن بتاتا ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں چھٹکارے کی ضرورت ہے، نماز پڑھو، روزے رکھو، لیکن وہ چھٹکارا دلاتا نہیں ہے، چھٹکارا ملتا نہیں ہے، کیونکہ سیویئر چھڑانے والا موجود نہیں ہے. بائبل ہمیں چھٹکارا دینے والے کے بارے میں بتاتے. دس از دی الٹیمیٹ ڈفرنس between Bible and any other book. Bible has the savior. اور پھر میں یہ کہتا ہوں، آپ اس کو رد مت کیجئے، میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں، یو نیڈ اے سیویئر. آپ کے اعمال، آپ کے کام، آپ کا مذہب پر عمل کرنا اس چیز کا ثبوت ہے. گنگا میں نہانا اس چیز کا ثبوت ہے
کہ پیپل آر لوکنگ فار سیویئر. وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چھٹکارا مل نہیں رہا. That is the difference, and that's what we tell our Muslim and every audience کہ you need Jesus. Savior, یہ ضرورت ہے آپ کی. You need him. اور لیکن it is found only in the Bible. اور اس کو چھپایا گیا ہے. مسیح کو اگر آپ صرف ایک نبی سمجھتے ہیں, he cannot save you. He can, but he will not. You have to accept him as a savior. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ کو سیویئر کی ضرورت ہے, آپ کو چھڑانے والے کی ضرورت ہے, اور آپ جو ہے ضرورت ہے آپ کی, لیکن آپ کے پاس وہ سیویئر ہے نہیں. اور کیا کرتے ہیں آپ جو ہے آپ اس سیویئر کو ریپلیس کرتے ہیں اپنے اعمال سے, عبادتوں سے, روزوں سے آپ ریپلیس کرتے ہیں, رائٹ, کیونکہ سیویئر نہیں ہے. تو پھر آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دوسرا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے نا, تو آپ خود ہی چھٹنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سچویشن میں سے نکل جائیں, لیکن کامیاب نہیں ہوتے, جس کا ثبوت سامنے ہے. مرتے دم تک آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کہاں جانا ہے نا. اتنا تو مان لیجئے نا, کم از کم ضرورت ہے آپ کو چھٹکارے کی. کوشش کرتے ہیں آپ, یہ بھی درست ہے, لیکن بات نہیں بنتی, کیونکہ اگر بن جاتی تو مرنے تک آپ کو پتہ لگ جاتا. اسی لیے ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے, کم ٹو دا بائبل, ریڈ بائبل, ریڈ اباؤٹ اے سیویئر جو حقیقت میں چھڑانے آئے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. بائبل ہیز اے سیویئر, نو ادر بک ان دا ورلڈ ہیز اے سیویئر. اور وہ سیویئر کون ہے؟ خدا خود, گاڈ ہمسیلف کم ان ٹو دس ورلڈ. وہ خود آتا ہے اس دنیا میں, آپ کو خود چھڑاتا ہے. دیکھیے, اگر جو خدا اس دنیا کو پیدا کر کے آپ کو دکھوں اور تکلیفوں ہے نا بھری زندگی دے کر وہ خود چھڑانے نہیں آتا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ڈو ناٹ فالو دیٹ گاڈ. اس خدا کے پیچھے مت جائیے, ڈونٹ گو آفٹر دیٹ گاڈ. وہ آپ کا سکا نہیں ہے. سکا خدا صرف آپ کا وہ ہے جو اس دنیا میں آپ کے لیے آتا ہے, صرف اس کے پیچھے آئیے. باقی خدا کو رد کر دیجیے, ریجیکٹ ایوری ادر گاڈ. اینڈ دا گاڈ آف بائبل از دا اونلی ون ہو کمس. وہ آپ سے سچا پیار وہ کرتا ہے, وہ آپ کے پاس خود آتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے جو بہت سے بہن بھائی نہیں سمجھتے. خدا آپ کو برکت دے, اس کے بارے میں سوچئے. یو نیڈ اے سیویئر, اینڈ بائبل ٹیلز اے گڈ نیوز اباؤٹ دا سیویئر. مسیح یسوع نے کہا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے آزاد کروں, چھٹکارا دوں. وہ جو چھٹکارا پاتے پاتے, کوشش کرتے کرتے, عبادتیں کرتے کرتے وہ تھک جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن یقین نہیں ہوتا. وہ اسی دنیا میں آپ کو چھٹکارا دے کر اور چھٹکارا دینے کے بعد گناہوں سے نیک اعمال کرنے کی آپ کو طاقت دے دیتا ہے. آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں, جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو چھٹکارا مل گیا. پھر آپ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال نہیں کرتے, بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ اب آپ کو چھٹکارا مل چکا ہے, یعنی کہ آپ کا خدا سے ملاپ ہو چکا ہے. وہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کی ویلیو, ان کی قدر کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ اب وہ نیک اعمال آپ کسی غرض کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ شکریہ کے طور پر ادا کر رہے ہیں. ایک نئی فطرت, ایک نئی حالت حاصل کرنے کے بعد آپ کی زندگی سے وہ نیک اعمال ہو رہے ہیں. اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کو چھٹکارا مل چکا ہے, خدا آپ سے راضی ہو چکا ہے,
اور وہ صرف بائبل میں ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. آئی انوائٹ یو ٹو ایکسیپٹ دا گاڈ آف بائبل جو آپ کو بچاتا ہے. ہی کمز ایز اے سیویئر. جو خدا نیچے نہیں آتا اس کے پیچھے مت جائیے. یقین کیجئے مت جائیے اس کے پیچھے. جو شوہر آپ کو ملنے نہیں آتا, آپ کے گھر نہیں آتا, کہیں اور رہتا ہے, اس شوہر کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ بتائیے مجھے. جو باپ کبھی اپنے بچوں کے پاس گھر نہیں آتا, اس باپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. کیا فائدہ؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ان باتوں کے بارے میں. خدا آپ کو برکت دے. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی. بائبل کی کاپی لینے کے لیے ہمیں کال کیجیے. اس بائبل میں آپ کو ایک بچانے والے کا ذکر ملے گا. سیویئر دیٹ از فاؤنڈ اونلی ان دا بائبل. گاڈ لوز یو. وی لو یو. گو ان پیس. Be happy because you have a Savior in the Bible. It's up to you whether you want to come and accept Him or keep on trying your own works. جو آپ کو مرتے دم تک یقین نہیں دلا سکتے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خدا آپ کو برکت دے. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سے خدا کی مرضی کے مطابق.